آپ ہم کو بتا دیں کہ ضیاء کے دور میں آپ نے کیا ایکٹیویزم میں حصہ لیا تھا اور آپ کے ضیاء کے حکومت کے خلاف کیوں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ دیکھیں بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تھرو آؤٹ لائف ایک اچھا خاصا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، اور اسی پولیٹیکل ایکٹیویزم کی وجہ سے بہت بڑا عرصہ جو ہے پولیٹیکل کیسز کی وجہ سے میں جیل میں بھی پڑا تھا. آپ یوں سمجھیے کہ رفلی بھی اگر اسٹیمیٹ کیا جائے تو میرا خیال 6.5 سال سے زیادہ جو ہے میں یہ جتنی بھی قید و بند آپ سمجھ لیں، جیل کی یاترا سمجھ لیں، اس میں رہا ہوں. ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے یا اس سے سیاسی جماعتوں کے ورکنگ کی وجہ سے یا اخبارات کی لیڈرشپ ہونے کی وجہ سے یا اب تو ٹی وی چینلز آ گئے ہیں یا میگزینز ہیں، ان سے جتنا بھی ان کو شعور دیا گیا میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کو لوگوں کے رائٹس کے لیے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. تو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے فائٹ کرنا ہی جو ہے میرے نزدیک وہ پولیٹیکل ورک ہے، اور مجھے بڑی خوش قسمتی ہے میری، میں محسوس کرتا ہوں اس میں تھوڑا بہت مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ میں نے جتنا بھی مجھ سے ہو سکا ہے میں نے کیا. اس سلسلے میں بے شمار پارٹیوں میں رہا ہوں، مگر اب کوئی فار دا لاسٹ 18-20 ایئرس کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں. مگر بار پالیٹکس میں وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جتنی بھی ایک ٹریننگ تھی وہ بار پالیٹکس میں آیا، اور میں تھرو آؤٹ بلوچستان میں بہت سی عرصے کے لیے پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں بار کا، وائس چیئرمین پروونشل بار کونسل کر رہا ہوں، پھر سپریم کورٹ میں بھی آیا ہوں، بار کونسل پاکستان میں بھی گیا ہوں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی کو جو ینگ ہے پرٹیکولرلی اس کو فائٹ کرنا چاہیے. اگر آدمی فائٹر نہیں ہے اور کسی کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتا، میرا خیال وہ اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی لائف کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. رہی بات ضیاء الحق کے دور میں میں اور میرے ساتھی بار پالیٹکس ہی کے ذریعے، اور غالباً شاید اس وقت میں ممکن ہے پارٹی میں بھی تھا، تو ہم نے ضیاء الحق کے دور میں بھی بڑی جتنی جدوجہد ہم کر سکتے تھے. اسی لاہور شہر میں اب تک کا پاکستان کی وکلا کا سب سے گیدرنگ کے لحاظ سے اور افیکٹو ہونے کے لحاظ سے سب سے بڑا جو ہم نے لائرس کنونشن کیا تھا اسی لاہور میں، جس میں تھرو آؤٹ پاکستان کے تمام وکلا رفلی بھی اگر مجھے یاد ہے، اگر ہم نے اسٹیمیٹ کیا تھا غالباً وہ گیدرنگ صرف وکلا کی یہ کوئی 3,500 وکلا سے زیادہ تھی، جس میں یا بختیار صاحب جیسے بڑے، جناب محمود علی قصوری صاحب جیسے بڑے، سید کرمانی صاحب اور بہت بڑے بڑے نام جی اس میں یہ سارے ساتھی یہ عام جماعت تھے. اس میں ہی ہم نے فارمولیٹ کیا تھا وہی 4 پوائنٹس جس کی بنیاد پہ بعد میں MRD بنی، اور MRD نے ضیاء الحق کے دور میں بہت بڑی جدوجہد کی. بیسیکلی وہ 4 پوائنٹس ہم نے. تو ضیاء الحق میرے نزدیک ساری عملیات جتنے بھی ڈکٹیٹر یہاں ہیں انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا، بالکل اس کے آپ یوں سمجھے بنیادوں کو لا کے رکھ دیا. جو بھی آیا، کیا ایوب خان، کیا یا خان، کیا ضیاء الحق، کیا پرویز مشرف، مگر جتنا نقصان اس ضیاء الحق کی رجیم میں اور اس کے بعد پرویز مشرف کی رجیم میں ہوا، تو اس لحاظ سے اس وقت بھی ہم وکلاء نے بڑی جدوجہد کی، اور وہی ہماری اسی وقت سے ہمارا ایک لائن آف ایکشن بن گیا تھا، ایک لائن آف ایک سوچنے کا ٹرینڈ بن گیا تھا جو آج تک جاری ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیا تھا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ جی جی جی. یہ جتنے بھی اس وقت ٹریننگ ہے میری، آپ کو سمجھے میرے اسٹارٹ جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور یہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے بولنا
میں ایک ہی سال میں لا کالج یونیورسٹی لا کالج بلوچستان یونیورسٹی لا کالج ایز ویل ایز ڈگری کالج دونوں کا میں پریزیڈنٹ تھا. اور اسی دور میں جو ہے کوئٹہ شہر میں جتنی بھی جو ہے اس میں ایجیٹیشنز ہوئے جتنے ہوئے اس میں آگے آ گیا. اچھا, اس لحاظ سے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین اس کی جو بین تھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین کی جو بین ہے. نہیں دیکھیں, اسٹوڈنٹس جیسے میں نے کہا ہر ینگ یا نوجوان کو اگر وہ فائٹر نہیں ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں اگر کوئی لائر فائٹر نہیں ہے اور اس کے ذہن میں دل و دماغ میں لوگوں کے لیے آئین کے لیے رول آف لا کے لیے اگر لڑنے کا لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے اور اگر وہ فائٹر نہیں ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی سے انصاف نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے یہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہے, اسٹوڈنٹ یہ جتنی بھی لیڈرشپ آگے آتی ہے, جتنی بھی لیڈرشپ کو آپ آگے لاتے ہیں یا اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے, اس کی سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے. اگر لفظ صحیح ادا کیے اسی میں سی لیڈرشپ, اگر آپ اس کو بین کر دیتے ہیں, آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں, تو صرف میں آیا جو سلیبس کی کتابیں ہیں وہ پڑھ کے گیا اور مجھے لوگوں کے حقوق اور ایجوکیشن کا پتہ نہیں, کوئی پالیٹکس سے شدھ بدھ نہیں ہے, تو اس کا مطلب میں آ کے یہ تو ٹھیک ہے ایک ممکن ہے پاسبلٹی ہے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں, اچھا وکیل بن جاؤں, خالی پیسے کماؤں, BMW کی گاڑی میں پھروں, یا ایک بزنس مین بن جاؤں, یا ایک اچھے گورنمنٹ سروس میں چلا جاؤں. تو وہ تو زندگی کا مقصد نہیں ہے نا. زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کسی سے امپریس ہوں یا آپ کسی کو جو ہے افیکٹولی جو ہے اپنی شخصیت سے امپریس کریں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کی کسی بھی انداز میں کوالٹی کی ٹریننگ ہوئی اور آپ اس میں آئے. ہم نے ضیاء کے دور کی بات کی, لیکن بھٹو کے دور میں بھی زیادہ موومنٹس تھی اس کو پاور میں لے آنے میں, اور اس کے جو سلوگنس تھے اس میں آپ شامل تھے, اس میں آپ نے کوئی حصہ لیا. اس وقت کا آپ کا کیا رول تھا پالیٹکس میں؟ بھٹو صاحب سے میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی کا بڑا زبردست ایکٹیوسٹ تھا, اور جب بھٹو صاحب نے بلوچستان میں گورنمنٹ کو تھرو کیا اس وقت میں نیشنل عوامی پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا. اور جب تک بھٹو صاحب کا ٹینیور رہا, یا تو میں جیل میں رہا یا میں جب بھی مجھے موقع ملا, بے شک گھنٹوں کے حساب سے, بے شک کچھ دنوں کے حساب سے, یا ممکن ہے میں ہفتوں کے حساب سے, میں ان کے خلاف میں ایجیٹیشن کرتا. مگر مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے, اس ملک میں بھٹو صاحب بہت بڑا لیڈر, اس کے لاشعور میں, اس کے شخصیت میں کسی جگہ جو ہے غریب آدمی کا دکھ موجود ہے. اسی لیے اس کی تقریروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زبردست قسم کی جو ہے کیرزما ہے جا کے آتا ہے, وہ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں, اس کے ذہن میں جو ہے غریبوں کے جو دکھ درد ہے اس کا ایسا. تو مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف میں نے, بہرحال وہ بھی ایک زندگی کا حصہ تھا, میں نے ان کے خلاف جتنی بھی ایجیٹیشن کیا. دوسری بات یہ, اس ملک میں بہت ذہین لوگ جو پیدا ہوئے ہیں پالیٹکس میں, بہت ذہین, جس کو آپ جینیس بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں ایک حسین شہید سہروردی صاحب کا نام ہے, ایک بھٹو صاحب.